السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. میرا نام بریحہ گلزار ہے اور میں یہاں پہ ماہر نفسیات ہوں اور آج ہمارا پہلا سیشن ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ یہاں آئی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ کسی نئے شخص سے اپنی مشکلات کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کا یہاں آنا ایک اہم قدم ہے. جی میں بھی نا تھوڑا سا گھبرا رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مطلب فار دا فرسٹ ٹائم میں تھیراپی لینے آئی ہوں تو گھبراہٹ ہے مجھے. یہ بالکل ایک نارمل بات ہے گھبرانا. اکثر لوگ پہلے سیشن میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کا ماحول ایسا ہو جہاں آپ خود کو محفوظ اور آرام دہ محسوس کر سکیں. یہاں آپ کو کوئی بھی جج نہیں کرے گا کسی بھی قسم کا، اور آپ جو بات جس طرح بھی شیئر کرنا چاہے کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے نا، اگر آپ کو لگے کہ آپ کوئی بات مجھے نہیں بتانا چاہتی تو آپ مجھے وہاں پہ کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ بات شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اور یہاں پہ مکمل رازداری کے ساتھ بات کی جائے گی. اور آپ کو یہ شروع کرنے سے پہلے نا تھیراپی میں آپ کو چند یہ ضروری باتیں لازمی بتانا چاہوں گی. ہماری گفتگو جو ہے نا وہ مکمل طور پر خفیہ رہے گی. جو کچھ بھی آپ ادھر بتائیں گے نا وہ ہماری اور آپ کی اجازت کے بغیر نہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی جائے گی، سوائے اس صورت کے کہ یا تو آپ کو نقصان ہو، کوئی خطرہ ہو، یا آپ سے یا کسی چیز کی وجہ سے نہ کسی اور کی جان کو خطرہ ہو. اور ایسی صورت میں جو ہوں نا وہ اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا مد نظر رکھتے ہوئے نا حفاظتی اقدامات کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی ہے مجھے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو سیشن کے دوران کبھی بھی لگے کہ کوئی سوال مشکل ہے یا آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں کہ میں نے آپ سے کیا پوچھا، یا آپ مجھے بتا سکتی ہیں. آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اس چیز کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے سیشن میں ہمارا مقصد آپ کے ماضی کی ہر تفصیل جاننا نہیں ہے. آج ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، آپ کی موجودہ مشکلات کے بارے میں بات کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ہم آج تھیراپی کر رہے ہیں DBT وہ ہے کیا، اور یہ کہ آئندہ سیشنز میں ہم کس طرح مل کر کام کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، ایجنڈا بتایا، یہ آج کے لیے مناسب ہے یا کوئی اور بات بھی ہے جس پر آپ چاہتی ہیں کہ آج ہم ضرور بات کریں؟ نہیں مطلب آج میرا پہلا ہی سیشن ہے تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بھی کچھ بھی سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی. فار دا فرسٹ ٹائم میں تھیراپی کے لیے آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے اپنے الفاظ میں بتائیں کہ آپ نے تھیراپی شروع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مجھے نا کافی عرصہ ہو گیا، مطلب بہت دیر ہے کہ اب مجھے تو یہ بھی نہیں یاد ہے کہ کتنا ٹائم ہے، لیکن بہت دیر سے نا مجھے خوف کی کیفیت رہتی ہے. ایک جیسے ڈر نہیں رہتا، بہت زیادہ ڈر. چھوٹی چھوٹی آوازیں، ایک دم کوئی چھوٹی سی آواز آئے گی میں ڈر جاؤں گی. چونک نہیں جاتا بندہ، جیسے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب پرانی باتیں مطلب میرے سامنے دوبارہ آنے لگ گئی ہیں. میں جب نیند میں بھی ہوتی ہوں نا، خاص کر نیند میں، تو کیا ہوتا ہے جب میں سو رہی ہوتی ہوں ایک دم سے ایسے میں دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور میں اٹھ جاتی کہ کچھ ہونے لگا. پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور نیند میں مجھے چھوٹی سی بھی آواز ہو تو وہ فوراً سے وہ چیز ٹریگر کر جاتی ہے، اور پھر بہت زیادہ مطلب مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے میرے لیے. تو جب یہ سب ہوتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا جو ہے نا ڈر محسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میں کبھی نارمل ہی نہ ہو سکوں، مطلب جو میری حالت ہو چکی ہے اسے اور بری نہ ہو جائے، اور جو ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں مجھے ہونے دے گا. میں سمجھ سکتی ہوں یہ احساس یقیناً بہت تکلیف دہ آپ کے لیے. آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ سب محسوس کر رہی ہیں آپ؟ مطلب میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا نا کہ اب تو مجھے یہ بھی ٹائم یاد نہیں رہا کہ کب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا مسئلہ، لیکن کئی سال ہو گئے ہیں اس کو کہ میں اس چیز پہ اپنی قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شاید قابو ہو جائے، لیکن نہیں، قابو نہیں ہو رہی، یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ رہی.
اچھا، تو آپ نے کیا ان سالوں میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہی ہو گیا تھا کہ میں خود کو علیحدہ رکھنے لگ گئی تھی سب سے، مطلب گھر میں بھی ہوں تو کمرے میں علیحدہ، سب کے درمیان نہیں بیٹھنا، لوگوں سے دور رہنے لگی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ وہ لوگ یا وہ جگہ جو میرے سامنے نہ آئے، جن سے میری پرانی باتیں یاد آ جائیں گی، وہ سب ٹریگر ہو جائے گا، تو میں اوائڈ کرتی ہوں ہر جگہ، ہر سچویشن کو، اس سے ملتی جلتی سچویشن بھی ہوگی اس کو بھی اوائڈ کروں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. جی ایسا ہی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت یہ طریقہ نا آپ کو وقتی طور پر محسوس کرواتا ہوگا. میں یہاں پہ نا آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو علامات آپ بیان کر رہی ہیں نا، ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہے. اکثر شدید تکلیف دہ واقعات کے بعد نا دماغ اور جسم اسی طرح رد عمل کرتا ہے. ہم آئندہ سیشنز میں ان علامات کو سمجھیں گے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نا مؤثر طریقے سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ اس سے لگتا تھا کہ میں شاید پاگل ہو رہی ہوں. مطلب یہ سب بھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے، ایسے نارمل بندے نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، کون ڈرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈرتا، کوئی بھی نہیں ایسے بیہیویئر کرتا جیسے میں کرتی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو رہی ہوں. نہیں، آپ پاگل نہیں ہو رہے. آپ کا دماغ ایک مشکل تجربے کے بعد بھی آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ہر جگہ خطرہ محسوس کرنے لگا. یہی وجہ ہے کہ ہم DBT کی سکلز سیکھیں گے تاکہ آپ دوبارہ اپنے جذبات اور جسم پر زیادہ کنٹرول محسوس کر سکیں یا زیادہ کنٹرول کر سکیں اپنے آپ کو. جی ٹھیک ہے؟ میں نا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ تھیراپی کامیاب ہو جائے تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کون سی تبدیلی دیکھنا چاہیں گی؟ سکون کی نیند لینا چاہتی ہوں. مطلب سب سے پہلا میرے لیے میں سکون سے سونا چاہتی ہوں. اور مجھے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہر ٹائم میرے ساتھ ہوتی ہے نا، لگاتار مطلب کچھ بھی کر لوں، چھوٹی سی آواز بھی آ گیا اس پہ بھی ڈر رہا ہے. مطلب ایک دم سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، دل کی دھڑکن تیز ہو گیا، اس کے اوپر بھی مجھے خوف آنے لگ جاتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں کچھ غلط ہونے لگا. یہ ایک چیز میرے ساتھ رہتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ نہ ہوں، میں بھی عام نارمل انسانوں کی طرح نارمل ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بہت واضح اپنا مقصد بیان کیا. ہم اسی طرف نا آہستہ آہستہ کام کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے یہ وعدہ تو نہیں کر سکتی کہ سب کچھ چند دنوں میں ہی بدل جائے گا، لیکن اگر ہم دونوں باقاعدگی سے مل کر کام کریں گے تو ہم بہتری کی طرف اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں اور بہتری کے امکانات جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مجھے بھی امید ہے کہ مطلب ایسا ہی ہوگا کہ میرے لیے بس چینج ہو جائے، کسی طریقے سے چینج آ جائے. میں اپنی لائف کو ایک نارمل انسانوں کی طرح لائف گزروں. جیسے میری بہن ہے نا، اس کو کوئی ڈر، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. میں اس کی زندگی دیکھ کے اس کو کہتی ہوں کہ لائک یار کیا زندگی یہ جی رہی ہے. مطلب کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے. یونیورسٹی جاتی ہے، اپنی لائف انجوائے کرتی ہے. میں یونیورسٹی جاتی ہوں، میں ویسے لائف انجوائے نہیں کر پا رہی جیسے وہ اپنی زندگی کو بہت مزے والے طریقے سے گزاری. اور میں بھی ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں جیسے سب نارمل انسان گزارنا چاہتے ہیں. اگر زیادہ نہیں تو اتنا کو ہو جائے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں. آپ نے مجھے جیسے بتایا کہ آپ کو ڈر ہے، اگر آپ اس ڈر کو تھوڑا سا بیان کریں تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. مطلب میں کیسے بیان کروں؟ ایسا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا برا ہونے والا ہے، کب ہونا ہے، لیکن ہر ٹائم میرے ساتھ یہی ہوتا کہ ہاں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. ابھی کچھ برا ہوگا، ابھی کچھ ہوگا، ابھی کچھ ہوگا. وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونا ہے. اور جب یہ احساس آتا ہے آپ کو تو آپ کے جسم میں کیا اور کس قسم کی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں؟ مطلب سب سے پہلے تو نا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. مطلب بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے کہ میں اس کی جو آواز ہے نا کانوں میں سن سکتی ہوں. اتنی ہارٹ بیٹ میری تیز ہو جاتی ہے. ہارٹ بیٹ تیز ہوگی پھر اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ نا فوراً سے میری جو سانس ہے نا وہ بھی بہت تیز ہو جائے گی. شارٹنیس آف بریتھ نہیں جیسے کہتے، مطلب چھوٹی چھوٹی سانس، بالکل سمجھ نہیں آ رہا. میرا دماغ چکرانے لگتا ہے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے ہیں.
اور پھر وہ ایسے جیسے ہر چیز میرے ارد گرد جو بھی چیز ہے وہ ہل رہی ہوگی، مطلب کچھ سمجھ نہیں مجھے آ رہا ہوتا کہ اس ٹائم مجھے کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں ارد گرد دیکھنے لگ جاتی کہ پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا، یا کچھ ہوا ہے یا ہونے لگا ہے، یا مجھے ہی کچھ ہونے لگا۔ یعنی اس وقت آپ کا جسم جو ہے وہ الرٹ موڈ میں چلا جاتا ہے؟ ہاں ایسے کہہ سکتی ہیں کہ مطلب چھوٹی سی بھی چیز ہوگی نا وہ مجھے الرٹ کر دے گی۔ فار ایگزامپل میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، میں سیڑھیاں چڑھ کے آ رہی ہوں، سیڑھیاں چڑھ کے انسان کا تھوڑا سا دل کی دھڑکن ہو ہی جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن، دل کی دھڑکن بھی ہو جاتی ہے اور پھر سانس کا بھی بن جاتا ہے، لیکن نہیں، میرا وہ بھی معاملہ خراب، مطلب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور وہ ایسے لگے گا کہ کچھ ہونے لگا میرے ساتھ، مطلب اگر اب میرا سانس خراب ہو رہا ہے تو کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ نا ایک بات نوٹ کریں، آپ نے ابھی جو مجھے علامات بیان کی ہیں وہ حقیقت میں بہت سے ٹراما سروائیورز جو ہوتے ہیں نا ان میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آپ کو ابھی بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور لیکن وہ ہر سچویشن میں اپنے آپ کو نا خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا، مطلب مجھے سوچ ہی نہیں آئی ہے، میں نے کبھی ایسے سوچنے کو سوچا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے جیسے پہلے بتایا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے رات کو سونے میں، نیند کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے، تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ نیند میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ مطلب جب میں رات کو سونے جاتی ہوں، سب سے پہلے تو جو ہے نا عجیب سے ہی وہ آئیں گے خواب، مطلب بہت عجیب خواب آتے ہیں، عجیب سی چیزیں دیکھتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کوئی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ میرے پیچھے آ رہی ہیں، یہاں میں دیکھتی ہوں لوگ مجھے چیز کر رہے ہیں، مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بہت عجیب سی شکلیں ہوتی ہیں جو میرے پیچھے آتی ہیں۔ اور کبھی کبھی میں سوئی ہوں نا، نیند تو میری بہت کچی ہے، میں سوئی ہوں، ذرا سی مجھے آواز نہیں آنی، میں نے اٹھ جانا، اور ایسے نہیں عام اٹھنا نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی اٹھ جاتا ہے، جیسے عام اٹھ جاتا ہے بندہ، نیند نہیں آواز سے، شور سے، میں خوف سے اٹھتی ہوں، اور پھر یہ بھی ہے مجھے دوبارہ نیند نہیں آتی، بڑی محنت کہہ کے نا لیٹ کے کبھی کچھ کروں گی کس طریقے سے نیند آتی ہے، لیکن پھر نیند کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت آپ محسوس کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی میں کوئی خطرے خوف کی کیفیت نہیں ہے کہ کچھ ہونے لگا، کچھ برا ہونے لگا، وہ والی کیفیت چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر میں آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جسم ابھی بھی خود کو محفوظ جو ہے نا محسوس نہیں کرتا، حالانکہ حقیقت میں خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ تو کیا میں آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ رہی ہوں؟ ہاں ایسا ہی ہے، مطلب ہر ٹائم ایسے جیسے خطرے کی کیفیت ہے، کچھ ہونا ہے، اب پتہ نہیں اب وہ کیا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آپ کی روزمرہ زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، لوگوں سے میں ملنا کام کر چکی ہوں، علیحدہ، کوئی وہ ہی نہیں ہے، اور اپنی لائف میں جیسے میں پہلے انوالو تھی وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور مطلب اگر کسی اجنبی مرد کو دیکھ لوں نا، کوئی بھی مرد ہوگا مطلب نارمل ہی ہے نا، تو وہ مجھے ڈر لگے گا، اور اسی وجہ سے کیا ہونا شروع کر دیا، میں نے فیملی فنکشنز میں جانا شروع کر دیا، میں ہر وہ جگہ ہر وہ سچویشن اوائڈ کرتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے اس سے سملر کچھ دکھتا ہو، خاص کر جہاں پہ مرد ہوں، گھر سے بھی نہیں میں باہر نکلتی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے؟ ہاں جی، وہ تو بہت زیادہ، میں نے آپ کو بتایا نا میں اکیلی رہتی ہوں، کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، ملتی جلتی کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا، ابھی میں آپ سے نا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی آج آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے خیال میں آپ میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ آج بھی یہاں موجود ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے شاید میری والدہ یا میری چھوٹی بہن، میں ان کے لیے کوشش کرتی ہوں۔
یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی جن کی وجہ سے آپ نے ابھی تک اپنی امید نہیں چھوڑی، اور یہی آپ کی طاقت بھی ہے. اکثر لوگ صرف اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کی طاقتوں کو بھی پہچانیں. اگر 6 ماہ بعد آپ دوبارہ میرے سامنے بیٹھی ہوں اور تھراپی کامیاب ہو چکی ہو، تو آپ اپنی زندگی میں کون سی 3 تبدیلیاں ہیں جو دیکھنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے سکون کی نیند. مطلب میں سکون سے سونا چاہتی ہوں. یہ جو ہر ٹائم میرے ساتھ ڈر کی ایک کیفیت ہے نا، اندیکھا ڈر جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ مجھے نہ ہو. اور تیسرا، جو پہلے میں جیسے تھی، میں لوگوں سے بہت کانفیڈنٹ میں اعتماد سے بات کر لیتی تھی، لیکن اب نہیں میں یہ کر پاتی. مطلب یہ چیز میری بہت کم ہو گئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ میں لوگوں میں دوبارہ اعتماد بھی کر سکوں اور ان سے بات بھی کر سکوں. یہ گولز تو بہت واضح ہیں، ہم ان سب پر نا آہستہ آہستہ کام کریں گے. اچھا، اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ 1 سے 10 تک اگر اپنی تھراپی میں محنت کرنے کی تیاری کو نمبر دیں، مطلب کہ آپ اس تھراپی میں اپنے آپ کو کتنا تیار کر چکی ہیں، یا مطلب اس تھراپی کو لینے کے لیے کس حد تک تیار ہیں، تو آپ خود کو کتنے نمبر دیں گی؟ شاید 6 نہیں تو 7. ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، لیکن 7 کیوں؟ آپ 2 یا 3 بھی تو دے سکتی تھی. کیونکہ میں واقعی میں بہتر ہونا چاہیے. اگر 2 یا 3 دیتی تو میں گھر میں رہتی، میں ادھر کیوں آتی؟ اگر میں اپنی بہتری چاہتی ہوں تو مجھے اپنے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا. بس یہ ہے کہ کبھی کبھی میں ڈر جاتی ہوں. آپ کا جواب یہ بہت اہم ہے میرے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر چینج کی خواہش موجود ہے، اور یہی چیز ہماری تھراپی کی بنیاد ہوگی. تو ہم نے آپ کی مشکلات اور آپ کی توقعات اور تھراپی کے مقصد کے بارے میں بات کی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اکثر جب انسان کو اپنی علامات کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے نا، تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں. آج میں آپ کو PTSD اور DBT کے بارے میں آسان زبان میں بتاؤں گی، اور اگر درمیان میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں آپ. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. PTSD کا سے پہلے آپ نے PTSD کا کیا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، مجھے بس صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں PTSD ہے، اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس ریفر کر دیا. اس کے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی کو سمجھتے ہیں. پہلے PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان ایسی تکلیف دہ یا خوفناک صورتحال سے گزرے جس میں اسے اپنی جان، عزت یا حفاظت خطرے میں محسوس ہوتی ہو. ہر وہ شخص جس کے ساتھ کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا ہوا، ضروری نہیں کہ اسے PTSD ہو، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس واقعے کو مکمل طور پر ماضی میں محفوظ نہیں کر پاتا. اسی لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ واقعہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا وہ چیزیں جن سے ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے ابھی وہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہوگا. ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. فرض کریں آپ کے گھر میں ایک دفعہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہو. اب اگر کچھ دن بعد کہیں معمولی جلنے کی بس اسمیل آ رہی ہے آپ کو، تو آپ فوراً جو ہے وہ ہو جائیں گی، فوراً سے چونک جائیں گی. بتائیں کیوں؟ کیونکہ مطلب پہلے بھی مجھے ایسی اسمیل آئی تھی نا، تو شاید کہ یہ خطرے کی علامت ہے. بالکل اسی طرح ٹراما کے بعد دماغ ہر اس چیز پر الرٹ ہو جاتا ہے جو اسے ماضی کی یاد دلاتی ہے. کبھی کوئی آواز، کبھی کسی کی شکل، کبھی کوئی جگہ، کبھی کوئی خوشبو. یہ سب دماغ کے لیے ٹریگر بن سکتے ہیں. جی، بعض اوقات صرف میں کسی کے قدموں کی آواز سے بھی مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. PTSD میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقت سے دور ہو رہی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا دماغ ابھی بھی خطرے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے.
اب میں آپ سے نا چند علامات پوچھوں گی، آپ نے صرف ان کا ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہیں بتا سکتی ہیں، اور ہاں یا نہیں میں بھی جواب دے سکتی ہیں۔ آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ پرانا واقعہ اچانک ذہن میں واپس آ گیا؟ بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی کسی آواز یا اچانک حرکت سے بہت زیادہ آپ چونک جاتی ہوں؟ یہ چیز تو ہر وقت رہتی ہے، مطلب اگر میں ابھی ادھر آ رہی تھی رستے میں جو ہارن ہوتا ہے گاڑی کا، وہ بھی مجھے ایسی الرٹ سسٹم پہ رکھا ہے۔ کیا لوگوں پر اعتماد کرنا مشکل لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے میں اب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ جذبات بالکل ختم ہو گئے آپ کے؟ بعض اوقات تو مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا، اور کبھی محسوس ہوتا تو بہت ایکسٹریم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی PTSD کی جتنی بھی علامات ہیں میں نے آپ کو وہ بتائیں، اور عام طور پر یہ آپ میں دیکھی جا رہی ہیں۔ آپ اب بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گی آپ کو کہ اکثر جو ٹراما سروائیورز ہوتے ہیں نا، وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید میری ہی غلطی تھی، شاید میں کمزور ہوں، شاید مجھے اب تک ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں بھی ایسے خیالات آتے ہیں؟ جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سب خیالات بار بار آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خیالات سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ ہم آئندہ سیشنز میں ایسے خیالات پر بھی کام کریں گے آپ کے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کون سی تھیراپی استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم DBT استعمال کریں گے۔ اس کا جو پورا نام ہے نا وہ ڈیالیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی ہے، یا ہم اسے DBT کہتے ہیں۔ کیا آپ نے پہلے اس تھیراپی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ نہیں، میرا پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں تھیراپی لینے آئی تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی نالج نہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ تھیراپی نہ صرف باتیں کرنے والی نہیں ہے، اس میں ہم نا یہ اسکلز والی تھیراپی، اور اس میں ہم اسکلز سیکھتے ہیں۔ جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، یا ہم سوئمنگ کرنا سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے جذبات کو سنبھالنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جذبات خود ہی آتے ہیں، مطلب انہیں کون کنٹرول کر سکتا ہے اور انہیں کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا۔ البتہ ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ٹھیک، کیا آج مجھے اپنے ماضی کی ساری باتیں بتانی ہوں گی آپ کو؟ نہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سوئمنگ کرنا نہیں جانتا اور ہم اسے سیدھا گہرے پانی میں دھکا دے دیں تو کیا ہوگا؟ ڈوب کے مر جائے گا وہ۔ بالکل اسی طرح اگر ہم شروع میں ہی ٹراما کی ہر تفصیل پر بات کریں گے جبکہ ابھی کوپنگ اسکلز موجود نہ ہوں تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا مقصد آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ پھر جب آپ تیار ہو جائیں گے اس چیز کے لیے، تب اگر ضرورت ہوئی تو ہم آپ کے ٹراما کو بھی محفوظ طریقے سے ڈسکس کریں گے اور اس پہ کام بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات مجھے ٹھیک لگی کیونکہ میں بھی ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ اپنے جو ماضی ہے اس کو سارا بتا سکوں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ میں خود کو سنبھالنا سیکھ سکوں۔ اوکے، اب میں آپ سے نا کچھ سوالات پوچھوں گی جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے، اور یہ سوال صرف میں آپ کی بہتری اور آپ کی حفاظت کے لیے پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے اور زندگی جینے کا دل نہیں کرتا؟ کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے مجھے کہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہنا، مطلب زندگی کا کوئی وہ نہیں ہے، جینے کا مزہ نہیں ہے۔ لیکن میں مرنا نہیں چاہتی، میں بھی جینا چاہتی ہوں۔ ابھی میں لوگوں کی طرح نارمل جینا چاہتی ہوں۔ ابھی میں جو زندگی جی رہی ہوں نا وہ مرنے والی ہی زندگی ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں میں اپنی نارمل لائف روٹین، سب یونیورسٹی فیلوز باہر جاتی ہیں، لیکن مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں گھر آ جاؤں۔ اب
یونیورسٹی میں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ فرینڈز ہوتی ہیں اور کوئی گروپ بنتا ہے پریزنٹیشن کے لیے, کوئی پروجیکٹ کے لیے, اگر کوئی لڑکا اس گروپ میں شامل ہو جائے تو میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتی. وہ مجھے ہمیشہ میں ایک جیسے سسپیشیسنس والا معاملہ رہتا ہے, کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ, کچھ برا ہو جائے گا. لیکن یہی تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ میں آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہی کہ وہ برا کیا ہے جو میں برا چاہ رہی ہوں. آپ نے بہت اچھا, بہت ایمانداری سے مجھے جواب دیا اس چیز کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسے خیالات آتے ہیں آپ کو یا اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, ہو نہیں جاتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں, مطلب قرآن پڑھوں گی, زیادہ سے زیادہ اسلامک لیکچر سننے لگ جاؤں گی, تفسیر سمجھنے کی, کوئی حدیث کچھ بھی لگا لینا, مطلب میں نے ریلیجیس بہت زیادہ ہو جاتی. یہ بہت وہ ہے کہ میں بہت زیادہ نا ریلیجیس ہو جاتی ہوں. کچھ چیزیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا پھر میں جب اللہ تعالیٰ سے بات کر چکی ہوں اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی مجھے جواب بھی دے ریٹرن میں, تو پھر میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں, اس کو اپنا سب کچھ بتاتی ہوں. پھر وہ مجھے تسلی دے گی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, دیکھو سب چیزیں گزر جاتی ہیں, تم اتنی بہادر ہو, تم اس چیز سے بھی گزر جاؤ گی. تو پھر میں کافی اچھا محسوس کرتی ہوں اس سے بات کرنے کے بعد. یہ بہت اچھی کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں. تو کیا اس وقت آپ کے ذہن میں خود کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ, کوئی خیال, یا کبھی آپ نے ایسا کوئی منصوبہ بنایا ہو؟ مجھے خیالات آتے ہیں ہاں, لیکن مجھے پتہ یہ چیز غلط ہے, اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے, تو میں کبھی اس پہ عمل نہیں کروں گی, یا میں کبھی منصوبہ نہیں بنایا. ہاں میں خود کو ہارم ضرور کرتی رہی ہوں, سیلف ہارم جسے کہتے ہیں, وہ ضرور کرتی رہی ہوں, لیکن ماروں گی نہیں میں خود کو کبھی بھی. ٹھیک ہے, میں نے یہ صرف اسی لیے پوچھا تاکہ اگر کبھی مستقبل میں ایسے کوئی خیالات آئیں یا یہ بڑھ جائیں, اس طرح کے کوئی حالات آئیں, تو ہم پہلے سے سیفٹی پلان اس کا بنا سکیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کبھی تھیراپی مشکل لگے, یا اگر میں آپ کو کوئی ہوم ورک دوں اور آپ ہوم ورک کرنا بھول جائیں, تو کیا آپ سیشن چھوڑنے کے بجائے میرے ساتھ اس کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گی؟ جی میں کوشش کروں گی, مطلب اب میں سیشن چھوڑنا تو نہیں, مجھے پتہ چیزیں تو مشکل ہوں گی, اگر چینج آپ کو لانا ہے تو آپ کو مشکل چیزوں میں سے تو گزرنا ہی پڑے گا, تو میں کوشش کروں گی. مجھے بس یہی کمٹمنٹ چاہیے آپ کی. ہم ڈی بی ٹی میں صرف پرفیکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے, ہم ہر ہفتے صرف ایک چھوٹا سا قدم, چھوٹی سی کوئی نئی اسکل یا کوئی ایک سٹیپ ایسا لیتے ہیں کہ جو ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے. ہم نے بالکل پرفیکٹ ہونا, یا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مسئلے سے بالکل ختم کر دیں, اور اگر کبھی ہو بھی جائے کہ ہم دوبارہ پیچھے چلے جائیں, تو وہ بھی ایک سیکھنے کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اسکلز سیکھی ہیں ہم ان کی مدد سے ان کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اپنی کامیابی کی طرف دوبارہ لوٹیں. ابھی تک ہم نے پی ٹی ایس ڈی کے بارے میں بات کیا, آپ کے ساتھ جو علامات ہو رہی ہیں وہ کی ہیں, اور ہم نے ڈی بی ٹی کے طریقہ کار پہ بھی بات کیا. اب میں چاہتی ہوں کہ آج کی ہماری پہلی جو اسکل ہے نا, ہم اس کو شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ اسکل ڈی بی ٹی کی سب سے بیسک, بنیادی اور سب سے اہم اسکل سمجھی جاتی ہے. اس کا نام ہے وائز مائنڈ. کیا آپ نے کبھی پہلے یہ لفظ سنا ہے؟ نہیں, میں یہ پہلی بار سن رہی ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جب لوگ پہلی دفعہ یہ لفظ سنتے ہیں تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں. چلیں میں آپ کو اسے ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ گاڑی چلا رہی ہیں اور اچانک سامنے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے, کوئی جانور آ جاتا ہے. اگر آپ صرف خوف میں آ جائیں اور آنکھیں بند کر کے اسٹیئرنگ موڑ دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ مجھے کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے, میں صرف جو ہے نا لاجک سے ہی کام لوں گی, اور آپ اپنے جسم کے خطرے کے سگنل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں, تو کیا ہوگا؟ یہ تو غلط ہے نا. جی, تو صحیح رد عمل کیا ہوگا؟ آپ خوف کو بھی محسوس کریں لیکن ساتھ ہی حقیقت بھی دیکھیں, بریک بھی لگائیں اور گاڑی کو محفوظ طریقے سے کنٹرول بھی کریں. یہی وائز مائنڈ ہے.
DBT کے مطابق نا ہمارے 3 طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ایموشن مائنڈ، یعنی ایسا ذہن جس میں جذبات اپنے اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ ہماری سوچ پر حاوی ہو جائیں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صرف خوف کی وجہ سے کسی جگہ جانا چھوڑ دیں؟ جی ایسا بہت دفعہ ہوا. آپ مجھے بتائیں گے کہ کن کن جگہوں پہ؟ مطلب مجھے رش والی جگہوں سے ڈر لگتا ہے، میں شادیوں پر نہیں جاتی. اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وہاں پہ جاؤں گی تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. کیا ہر دفعہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کا احساس اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے کہ مت جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارا ایموشن مائنڈ ہے. یہ برا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہمیں بچانا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خطرہ وہاں بھی دیکھ لیتا ہے جہاں حقیقت میں خطرہ موجود نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایموشن مائنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا نروس سسٹم بہت عرصے سے سروائیول موڈ میں رہ رہا ہے، اور جب انسان برسوں سروائیول موڈ میں رہے تو اس کے لیے ہر چیز پرسکون رہنا مطلب ہر چیز کو پرسکون رہنا آسان نہیں ہوتا. مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا تھا، لیکن آپ ڈرنے والے انسان نہیں ہیں. آپ کا دماغ بہت عرصے سے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دونوں باتیں مختلف ہیں. اب ہم دوسرے مائنڈ پر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریزنیبل مائنڈ. یہ وہ حصہ ہے جو صرف لاجک دیکھتا ہے. مثلا کوئی شخص کہے رونا کمزوری ہے، احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف کام کرو. کیا کبھی آپ نے اپنے ساتھ ایسا کیا یا ایسا محسوس کیا؟ ہاں، مجھے جہاں رونا آتا ہے میں رونا روک لیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں روئی تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے. اور جب آپ رونا روک لیتی ہیں تو بعد میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مزید گھٹن ہوتی ہے. بالکل. کبھی کبھی احساسات کو جو ہے نا ریزنیبل مائنڈ وہ دبا دیتا ہے، اور ایموشن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیں احساسات میں بہا کے لے جاتا ہے. دونوں اکیلے مکمل نہیں ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے کی طرف. اسے کہتے ہیں وائز مائنڈ. یہ نہ صرف احساسات کو سنتا ہے بلکہ حقیقت کو بھی دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں مجھے اس وقت خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ ایموشن کو مانتا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ مجھے اس وقت خوف محسوس ہو رہا ہے، مطلب یہ ایموشن کو مان رہا ہے. پھر اگر آپ کہیں لیکن میں اس وقت تھراپی روم میں محفوظ ہوں، یہ بھی حقیقت کو مان رہا ہے. اور جب دونوں کو ملا کر فیصلہ کیا جائے تو اسے وائز مائنڈ کہتے ہیں. چلیں اسے آپ کی زندگی پر ہم اب اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. فرض کریں آپ بازار جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی آپ کے قریب سے گزرتا ہے. ایموشن مائنڈ کیا کہے گا؟ بھاگو، وہ مجھے نقصان پہنچائے گا. اور ریزنیبل مائنڈ کیا کہے گا؟ شاید کہ کچھ نہیں ہوا، تم اگنور کرو. ٹھیک ہے. اور وائز مائنڈ کیا کہے گا؟ شاید میں ڈر محسوس کر رہی ہوں، لیکن ہر آدمی خطرناک نہیں ہوتا. میں ارد گرد دیکھ سکتی ہوں، اگر ضرورت ہوئی تو میں فاصلے پر ہو جاؤں گی، لیکن فوراً پینک نہیں کروں گی. بہت خوب، یہی وائز مائنڈ ہے. اب آپ نے اس کا خود جواب دیا، میں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اب میں ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں گی کہ وائز مائنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ خوف آپ کی پوری زندگی کا ڈرائیور نہ بن جائے. اب آپ اپنے ڈرائیور خود ہیں، خوف نہیں. میں پہلی دفعہ محسوس کر رہی ہوں کہ شاید میں دوبارہ اپنی زندگی کنٹرول کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بات آپ کے جو ہے آپ پر اثر انداز کی ہے، اور یہی ہماری امید ہے. ہم آہستہ آہستہ ایسی سکلز کو سیکھتے جائیں گے جن سے آپ کو دوبارہ اپنی زندگی پر اختیار محسوس ہو. ٹھیک ہے، اور یہ تو ابھی ہمارا صرف پہلا قدم تھا، اور جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے لیا. اب ہم جو ہے نا آگے 2 اور نئی سکلز سیکھیں گے وائز مائنڈ کے بعد، جو ہے آبزرو اور ڈسکرائب اسکل. یہ اسکلز دونوں بہت سادہ سی ہیں، لیکن PTSD میں یہ انتہائی اہم ہوتی ہیں، کیونکہ ٹراما کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی احساس یا خیال میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. اور آج ہم سیکھیں گے کہ احساسات کو محسوس کیسے کرنا ہے اور ان کے اندر بہہ نہیں جانا.
آبزرو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آبزرو کا مطلب ہے صرف دیکھنا، محسوس کرنا اور نوٹس کرنا۔ اس میں نہ تو کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، نہ کسی چیز کو اچھا یا برا کہنا ہے، اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلاً اگر آپ آسمان پر بادل دیکھ رہے ہیں تو آپ صرف یہ کہیں گے آسمان پر بادل ہیں، آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ آج کا دن بہت برا ہوگا۔ تو آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے اس کا؟ جی، مجھے پہلے صرف دیکھنا ہے، مطلب نہیں نکالنا۔ بالکل، ہم اکثر آبزرو نہیں کرتے بلکہ فوراً سے نتیجہ نکال لیتے ہیں، جو کہ ہماری انزائٹی کو بڑھا دیتا ہے، اور یہی چیز ہمیں PTSD میں لے کے جاتی ہے۔ اور ہم اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو اپنی چیئر پر آرام سے بیٹھ جائیں۔ جی دونوں پاؤں زمین پر رکھیں۔ جی اپنے ہاتھ بھی بالکل اس طرح رکھیں کہ آپ بالکل ریلیکس ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ سامنے کسی ایک جگہ کو دیکھتی رہیں۔ جی۔ اب ایک آہستہ گہرا سانس لیں، اسے ناک سے اندر کھینچیں اور آہستہ آہستہ اپنے منہ سے باہر چھوڑیں۔ جلدی جلدی نہیں، آرام سے۔ اب اپنی توجہ اپنے جسم پر لائیں۔ چاہ رہی ہوں کہ آپ صرف اپنے آپ کو نوٹس کریں۔ آپ کے پاؤں زمین کو کس طرح سے ٹچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو گرم محسوس ہو رہے ہیں یا ٹھنڈے؟ کیا جوتے تنگ لگ رہے ہیں یا آرام دہ؟ آپ صرف آبزرو کریں۔ اب آپ اپنی توجہ ہاتھوں کی طرف لائیں۔ کیا آپ کے ہاتھ گرم ہیں یا ٹھنڈے ہیں؟ پسینہ آ رہا ہے یا بالکل نارمل محسوس ہو رہے ہیں؟ صرف آبزرو کریں۔ اب اپنے کندھوں پر توجہ دیں۔ کیا وہاں پہ آپ کو کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے؟ وزن محسوس ہو رہا ہے؟ جی۔ یا آرام ہے؟ کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں، صرف نوٹس کریں۔ اب آپ اپنی سانس کو آبزرو کریں۔ کیا وہ تیز ہے؟ آہستہ ہے؟ گہری ہے؟ یا چھوٹی چھوٹی سانسیں آ رہی ہیں؟ صرف آبزرو کریں، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور مجھے بتائیں کہ کیسا محسوس ہوا۔ شروع میں تو مجھے عجیب لگا، پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے بہت سخت تھے، اور یہ احساس میرے لیے پہلی دفعہ تھا۔ بہت اچھا۔ آپ کے جسم میں پہلے تناؤ تھا، لیکن آپ نے پہلی دفعہ اسے آبزرو کیا، یہی مائنڈفلنس ہے۔ اکثر جسم جب مسلسل سٹریس میں رہتا ہے نا تو کندھے سخت اور دل کا تیز تیز دھڑکنا، سانس کا چھوٹی ہونا، لیکن انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ان چیزوں کا، اور ہمیں دوبارہ جو آبزرو کی اسکل ہے نا اپنے جسم سے دوبارہ جوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو ڈسکرائب کی اسکل بتاؤں گی اس سے اگلی۔ جیسے کہ پہلے ہم نے آبزرو اسکل کی تھی، اب ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے، اور ڈسکرائب کا مطلب ہے کہ اس چیز کو صرف آپ نے نا سادہ الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ مثلا اگر دل تیزی سے دھڑک رہا ہے نا تو ہم کہیں گے کہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہم کوئی بہت بڑا جملہ یہ نہیں بولیں گے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا۔ PTSD میں نا دماغ اکثر ہماری حقیقت کو اور اندازے کو ملا دیتا ہے، ہم انہیں الگ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ فرض کریں آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، اب آبزرو کریں آپ کیا کہیں گی۔ اگر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں محفوظ نہیں ہوں تو میں محفوظ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ڈسکرائب کریں۔ اس خیال کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ ایکسلنٹ، آپ نے اس خیال کو حقیقت نہیں بنایا، آپ نے صرف اس کی موجودگی کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ میں جانتی ہوں کہ شروع میں جو یہ اسکلز ہیں نا یہ اتنی آسان نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں بھی کئی بار آپ بھول جائیں، یہ بالکل نارمل ہے۔ ہمارا مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں ہے،
بلکہ DBT میں ہم صرف بار بار پریکٹس کریں گے. ہر بار جب آپ صرف 5 سیکنڈ کے لیے بھی آبزرو کریں گی آپ اپنے دماغ کو ایک نیا طریقہ سکھا رہی ہوں گی. یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں نا یہی ہمیں آگے چینجز کی طرف لے کے جائیں گے اور یہی ہماری جو ہے نا تھیراپی کا کامیابی کا اصل مقصد ہوگا. اور اب میں نے آپ کو جو آج بتایا ہے کہ آپ کو جو میں نے اسکلز بتائی ہیں آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ ان کو کریں. اس کے بعد میں آپ کو آج کی نا ایک اور جو ہے اسکل کے بارے میں بتاؤں گی. آپ کو جو بھی سچویشن آئے گی یہ میں آپ کو ڈائری کارڈ دے رہی ہوں. آپ نے اس کے یہ بیسیکلی ایک ریکارڈ ہے جو آپ کے اور میرے ہم دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا آگے جو ہے نا تھیراپی کو کنٹینیو کرنے میں. آپ نے جو بھی اسکل اپلائی کرنی ہے جب بھی آپ اس کو استعمال کریں آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر مطلب بتانا ہے کہ آپ نے وہ کب استعمال کی تھی اور کس سچویشن میں کی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ نے مجھے نیکسٹ سیشن میں آ کے ضرور بتانا ہے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. نہیں، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.